تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے باواز بلند نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، خاندان سیدہ پہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ومولانا ومولا الکونین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين سیما قرۃ عین الرسول الزہراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان روحی وارواحنا الفداء اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا جتنا ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ دعا ہے اللہ بحق چہارہ معصومین علیہ السلام آپ تمام احباب کا اس عزت والے مقام پہ آنا مولا قبول و منظور فرمائے۔ آمین سب بندے کہا کریں، میں اکثر کہا کرتا ہوں جو دعا کے بعد آمین نہیں کہتا اس کو دعا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں آمین کہنے کے لیے، جس کی کہیں قبول نہیں ہوتی وہ فرش حسین پہ بیٹھ کے آمین کہے۔ جو نیک دلی شریح حاجات لے کے آئے ہیں بحق کے صدیقت الکبریٰ میرے مالک سب کی پوری فرمائے۔ آل محمد کی عزت کے صدقے میں کریم اللہ جتنے زنمبر جتنے قدم چل کے آئے ہیں ان کو اجر کثیر عطا فرما، بانیان کو عزت و شرف عطا فرما، مال حلال اور کثیر عطا فرما، باہر میں امام کا ظہور فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے حاجات کی برابری کے لیے صدق دل سے اول و آخر باواز بلند صلوات پڑھے۔ تو جو ہے صاحبان کی بات شروع کی جائے، ابتدائی مجلس ہے، مجھے حکم تھا بے زمان کا کہ ایس والی حدیثے کے ساتھ دو پڑھنی، حکم پورا ہو گیا۔ یہ دو فائدے ہیں، دو فائدے اے نے اختر صاحب بھائی تو فائد جیڑا ذاکر مولوی حدیثے کے ساتھ پڑھتا ہے وہ دی مجلس پکی ہو جاتی ہے۔ اگلی بات پہ آپ نہ بھی بولیں جو ذاکر حضرات تشریف فرما ہے روشن چہرے ایک گل انہاں نوں سکھائے دی، ایک تو مجلس پکی ہوتی ہے، دوسری نیاز ڈبل ہوتی ہے۔ لہذا جتنے لمحات آپ کی خدمت میں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، ہر روز کے خادم ہیں آپ کے، میں کہتا ہوں کہ ایک اچھا سا ماحول بن جائے، بعد میں شام تک ذکر شبیر رہے گا اور آپ بہتر سنیں گے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو مجلس کی ابتدا اچھی کر دیں، تھوڑی توجہ فرمائیے گا۔ ماہ رمضان مبارک، جو بندے مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں ماحول کے مطابق بات کرنے کا عادی ہوں۔ ماہ رمضان مبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ جنہوں روزہ رکھے ہیں، میں بریام صاحب یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں، روزہ ایسی عبادت ہے جیڑی دسن دی لوڑ ہی نہیں پیندی، بندے دے منہ تے لکھیا ہوندا ہے۔ لہذا کوشش کرے چوکھی دات نہیں منگدے تواڈے کولوں، لیکن اتھوں دعا فرماؤ دے ماحول جنت دا بن جائے گا۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کرتا کیا ہے؟ قرآن ہدی للمتقین ہے، یعنی متقین کو ہدایت کرتا ہے۔ چچا توفیل دعا فرمایا ہے، پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، آپ میرے محترم تشریف فرما ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ اگر آپ کی اور اپنے مکتب کی زبان میں ترجمہ کروں تو یوں کہنا چاہیے، قرآن ہر کسی کو ہدایت نہیں کرتا ہے، قرآن بس اس کو ہدایت کرتا ہے جس کے کعبہ دل میں علی رہتا ہے۔ کتنے خوبصورت ہاتھ بلند ہو گئے، کتنے خوبصورت ہاتھ بلند ہو گئے، مل کے بولے حیدری۔
عطا فرمائے. جس کے کعبہ دل میں علی رہتا ہے قرآن بس اس کو ہدایت کرتا ہے. کتنا سونا بول رہے ہو. میں ایک لفظ بات کیا کہنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے میں نے کتنا پڑھنا, صرف توجہ کرانی ہے, مجلس کا ماحول بنانا ہے. تو یا گھر ہے اپنا, پھر کبھی زیادہ پڑھ لیں گے. اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. جنہیں بزرگ بیٹھے ہو ان کے لیے ہدیہ کرنے لگا جملہ. جتنے میرے بابا کی جگہ چاچا کی جگہ تشریف فرمائے آخری مومن تک, اس مہینے میں ایک قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ اس مہینے میں 2 قرآن نازل ہوئے. خطیبوں چنگا ہوتا ہے کہ دودا جملہ اس تو چنگا ہو. اس مہینے میں ایک قرآن نازل نہیں ہوا, 2 قرآن نازل ہوئے. یہ گھر ہے, آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اور تھا ہوتی مبیندہ جملہ بندے بچاندے کے میں نے. اس مہینے میں چاچا ایک قرآن نہیں 2 قرآن نازل ہوئے. ایک قرآن لیلۃ القدر کے پردے میں نازل ہوا. اگلے جملے تو اس بندے بول رہے ہیں جس کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر آندے کنہوں نے. ایک قرآن چاچا لیلۃ القدر کے پردے میں نازل ہوا. دوسرا قرآن 15 رمضان کو لیلۃ القدر کی گود میں نازل ہو. اللہ زندگی دراز فرمائے. امام حسین مسئلہ رکھے جنہوں کا ہاتھ اٹھے نے شاید کسی نے محتاج نہ ہو. سارے جواب دے ہو مل کے والا حیدری مالک عزت آتا. امام حسین مسئلہ حیدری کتنی سونی گل سنی تو سب مول پا دیتا ہے. اللہ زندگی دراز فرمائے. حق ادا کر دیتا ہے. میں بسم اللہ لکھ رہا. ایک قرآن لیلۃ القدر کے پردے میں نازل ہوا. دوسرا قرآن لیلۃ القدر کی گود میں نازل ہوا. مسلمانوں کی ماں, ذمہ داری سے بات کرنے لگا. جملہ ذہن چاہیے دوبر مدر. مسلمانوں کی اماں حضرت عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ حسنین کی ماں نماز پڑھ رہی ہے ظہر کی. بڑے تحمل نہ گل سنانی, روزہ رکھے ہے تو ایک دے ہاتھ بھی نہیں مارن ہوتا کہ 15-20 منٹ پڑھ لے تو نہیں بولنا سی ہے. آخری جملہ تک دعا فرمایا ہے. فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا سیدہ ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی, اکیلے پڑھ رہی تھی. جڑا بندہ تھوڑا پڑھے گل تو سن سکتا ہے نا. ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی, اکیلے پڑھ رہی تھی. وہ فرماتی سیدہ عصر کی نماز کے لیے کھڑی ہوئی. میں نے کیا دیکھا, سیدہ بھی ہے حسن بھی. پچھلے بندے بھی ہاتھ جانا میرے نال, پچھلے بھی ہاتھ جانا. اونچا بولا حیدری امام حسین دربار سیدہ بھی ہے, ساتھ بچہ بھی ہے. میرے دل پہ کرتے پورے ماہ رمضان دی وکالت ہو جائے. راضی بیٹھی ہونا. سیدہ بھی ہے, مولا حسن بھی ہے. دونوں ماں بیٹا سجدے میں ہے. ہم پہ نماز واجب ہونی ہے 15 سال بعد. آل محمد وہ ہیں جو آتے ہی سجدہ کرتے ہیں, آتے ہی سجدہ کرتے ہیں, آتے ہی سجدہ کرتے ہیں. ممبر کی عزت کی قسم, آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی قسم. مجلس کا ماحول ہے, علم سامنے ہے, باوضو کھڑا ہوں. ابھی حدیث کی صاحب پڑھی ہے. لاؤ قرآن میرے سر پہ رکھو. اس سے اچھا جملہ زمان میں کہہ نہیں سکتا. اس سیدہ کی عظمت کے کیا کہنے کہ حسن کے آنے پہ نہ روزہ چھوٹا ہے نہ مصلی چھوٹا ہے. ہاتھ اٹھاؤ جا مولا حیدری. امام حسین مسئلہ کون سید حاضر مکمل ہو گئے جس کے آنے پہ ماں سے نہ مصلی چھوٹا, بسم اللہ کریں, نہ روزہ چھوٹا ہے. اس کریم کو حسن ابن علی کہتے ہیں. اللہ زندگی دراز. امام حسین تو اللہ زندگی دراز فرمائے. مالک سے کہتے تا فرمائے امام توڑے درازی ہوئے. نہ مصلی چھوٹا نہ روزہ چھوٹا. کون حسن جیڑے بندے آکے پسند کر دے ہو. ان محترم منو آکھن میں رکنا دے سنا خطبہ میری سوری کوئی میں سنانا کتنے ہوئے توجہ فرما رہے. بہت سنیلا گالا کر دے ہونی ہونی, لیکن میں ذاکری سندھ کے اعتبار سے مذاکر حضرات تشریف فرمائے. وزن کریا جی آپ کی وکالت میں جملہ کہنے لگا ہوں. جڑے پچھو آئے ہو ابھی ہم رکاب ہو جاؤ تے آخری بندے تک دعا ہم کرتے پہ سارے کمال کرتے پہ ہو. رب العزت کی قسم ہے میں جناب حسن کی شان میں محترم سے بڑا جملہ زندگی میں کہہ ہی نہیں سکا ہے. کون سا جملہ؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں ترابی صاحب, حسن جب خود کو آئینے میں دیکھتا ہے نا, شیشے میں دیکھتا ہے تو اس کو حسن نظر آتا ہے. اللہ زندگی دراز فرمائے.
امام حسین تو نوازدہ رکھے جڑے بول سکتے ہو ہاتھ بلند حیدری حسن جا بسم اللہ کر خود کو آئینے میں دیکھتا ہے تو حسن نظر آتا ہے تو قرآن نازل ہو گل مکمل ہو گئی تو قرآن نازل ہو ایک گل بڑی انسان کی کرنی ہے ایک ستر مصیب کی تو مجلس مکمل ہو گئی اسی ماہ رمضان میں سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا فوزتو برب الکعبہ میں فضائل پڑھ لگا جملہ یہ مصیبت میں سنتے ہیں ذاکر مولی مصیب کرتا ہوئے تو جملہ آخر ہے فوزتو برب الکعبہ جب علی بادشاہ کو ضرب لگی تو سرکار نے فرمایا میں کامیاب ہو گیا مریم دعا کری میں کامیاب ہو گیا وسطہ بیڑا بندیا تو ہوئے نا تو پوچھ کے سناؤ کی حال ہے تو بڑے مسئلے ہیں کوٹھیاں کاراں بنگلے پتر اولاد پیسہ بینک بیلنس تو لوگ فرماتے ہیں ہم کامیاب ہیں لوگوں کا معیار زندگی میں کامیابی ہے علی کا معیار موت میں کامیاب کامیابی کا معیار تو دیکھیں یہ علی بادشاہ نے کیوں فرمایا مجلس لمبی ہے ادھی ہون پڑھ لینے ادھی پھر پڑھنا مطلب دو جملے اپنے وقت کے اندر رہنے یہ علی بادشاہ نے کیوں فرمایا فوزتو برب الکعبہ چہرے کھلے رکھے ماحول سنا رکھے تو لفظ میں تاک سک رہا ہے فوزتو برب الکعبہ علی آج کامیاب ہو گیا زمانہ علماء نے لکھا کہ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا کہ سرکار کو شہادت نصیب ہوئی بڑے بیدار تھا وہ نا سرکار کو شہادت نصیب ہوئی سرکار نے فرمایا میں کامیاب ہو گیا میں شام تک بھی جملہ کہوں نا تو حق نہیں ادا ہو سکتا جتنی جلدی قیمت دے دعا فرماؤ دے اگلا لفظ جلدی اگلا دے میں کامیاب ہو گیا لوگوں نے سمجھا کہ علی کو شہادت ملی اس لیے سرکار نے فرمایا کامیاب ہو گیا آؤ آخری بندے تک یک صبح ہو کے ایک باری سارے ہاتھ بھی کھڑا کر دے دینا تو میں پھر بھی راضی ٹوٹ جانا ممبر دی عزت قسم شہادت کی وجہ سے تو رابط صاحب علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا کرو سوال کاظمی کیوں شہادت کو بڑا رتبہ نہیں ہے میں کہوں گا بہت کمال کا رتبہ ہے لیکن علی شہادت کا محتاج نہیں ہے کیوں جس کا شیعہ ہو کے 1400 سال بعد بستر پہ علی کہہ کے مر جائے شہید تو وہ بھی ہوتا ہاتھوں کی دوڑے دوڑا دیا ہاتھوں کی دوڑے دوڑا دیا اچھا بولو حیدری اللہ صدی کے پاس مالک کی دردہ فرمائے بسم اللہ کریں جو علی کی محبت رکھ کے بستر میں چلا جائے مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ شہید تو وہ بھی ہوتا ہے جو بستر میں یا علی کہہ کے جو بستر میں یا علی کہہ کے میرے دل میں کر دیکھ میری سارے سر حلال ہو اگلا جملہ پھر رکھا جو بستر پہ علی کا نام لے کے چلا جائے مولا فرماتے ہو عام نہیں مرا وہ شہید ہے وہ شہید ہے پنجابی دا آسان دا ترجمہ کرا دعا فرمانی شہید یعنی زندہ شہید سر دے ہلاؤ نا یعنی زندہ شہید یعنی زندہ او جنا قبر سے مردہ پا کے تے موڑے علاقے آخر ہے نا آنکھ میرا علی امام ہے شہید دلیل ہے وہ مرا نہیں وہ زندہ ہے اللہ سے دیکھ دراب فرمائے امام حسین دلوازہ رکھے اللہ تو ڈھارا بات فرمائے وہ علی شہادت کی وجہ سے یہ نہیں فرما رہے کہ میں کامیاب ہو گیا جملہ ہو رہا کھلا پچھلے بندہ بسم اللہ لے کی تھی ایک جملہ ہو رہا کیجئے لوگوں نے کہا شہادت نصیب ہوئی لیکن مسجد میں یہ بھی بڑا مقام ہے کہ علی کو مسجد میں شہادت نصیب ہوئی بڑا مقام ہے نا کہ مسجد میں شہادت نصیب ہوئی تو سرکار نے اس لیے فرمایا کہ میں علی آج کامیاب ہو گیا اتنا سونا مجلس دا ماحول ہے زمان مبارک بھی بہت کمال کی ابتدا ہوگی اتنے سونے محمد اتنا سونا بولن والے مسجد کی کیا بات کرتے ہو مسجد کی کیا بات کرتے ہو پھر رکھا مسجد کی کیا بات کرتے ہو جو آئے کعبہ میں ہو اس کو مسجد سے کیا میں جلدی کی تھی تسی بھی جلدی کرنا میں جلدی کی تھی مل کے ہے دری اللہ سے نکی طرح سن مالک کے در شرف کرتا جو کعبہ میں آئے ہو اس کو مسجد سے کیا چلو مسجد کی اور دلیل دے دے مسجد سے نہ چھوڑ کے ماڑے کیوں پہ وہ تھوڑے تگڑے ہوئے کرو ہاتھ دو علی علیہ مسیح تیری جانا کی نہیں جانا تھوڑا سیرہ لا دیا ہے
مہربانی کرے سوڑی سوڑی کے تو بڑھ مجاوے ہے نا. مسجد میں علی والے نہیں جانا ہوتا ہے. ویسے علی کے لیے مسجد کو بڑا مقام نہیں ہے. پریشان ہو گئے ریل میں دے رہی ہے بابا ذاکر. مسجد علی کے لیے بڑا مقام یہاں نہیں ہے. نہ اس وقت لینا پہلے جاگ دو جا کے سنے. مسجد علی کے لیے بڑا مقام نہیں ہے. جلدی سے جو خطابت سمجھتے ان کو پتہ میں کہنے لگا ہوں. رب العزت کی قسم ہے جب پیغمبر کو معراج ہوئی ہے نا اللہ نے کہا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ایک مسجد تو لے کے دوسری مسجد تک میں اپنے سونے نو سیر کروائیے. پوچھو علماء سے جس رات پیغمبر کو معراج ہوئی تھی پیغمبر کس کے گھر میں سو رہے تھے؟ پاوے کافر آتے پاوے مسلمان. پیغمبر جس کے گھر میں سو رہے تھے وہ گھر ابو طالب کا تھا. اے مجلس اللہ زندگی دراز فرمائے. امام حسین تو گھر واسطے رکھے. بسم اللہ کریں. وہ گھر ابو طالب کا جملہ ہونا کوئی دفعہ اتنی سونی داد لائے کہ فوراً چھوٹی پیر جملہ کی ہے داد اوکھی ہوگی کیونکہ داد بالکل قریب ہے. لیکن تو دیکھنے میں سائیں انسان کی میں کرتے رہے جس گھر سے پیغمبر کو بابا جی رسول کو معراج ہوئی نا وہ گھر ابو طالب کا ہے. وہ گھر ابو طالب کا ہے. ہائے ہائے وہ گھر ابو طالب کا ہے. تو رابی صاحب نے تو کھلو کہ بندہ جملہ پڑھنا اوتھے بیک میں داد دینا تو پھر دستے صدر دی قیمت کی ہو سکتی ہے. جس کو پورا زمانہ ابو طالب کا گھر کہتا ہے نا اللہ اس کو مسجد کہتا ہے. ہاتھ دراز ہو گیا. اللہ زندگی دراز فرمائے. امام حسین تو نوازہ رکھے. کیا بات ہے جی. اونچا بولو ہے اللہ اس کو مسجد کہتا ہے. اللہ اس کو مسجد کہتا ہے. اللہ اس کو مسجد کہتا ہے. تقریر تلمی کرنے سے جملہ مکمل ہو گیا. اللہ اس کو بسم اللہ جی مسجد کہتا ہے. جس کی ساری زندگی مسجد میں گزری ہو. کیا سنا نا وہ اگر مسجد میں شہادت پا بھی جائے اس کے لیے کمال نہیں. آخری بات فضائل دی 170 مزید مکال مکمل ہو. لوگوں نے کہا شاید علی نے اس لیے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. یار پسند آ رہی ہے جناب. اس لیے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا کہ علی کو خلافت ملی. تھک گئے علی کو جنہ میرے تو بعد ہونا انہوں نے یہی پڑھ لی تو شامہ تک میں ہی پڑھا دے مجلس ہے. ایک ویامے کی دلوں چکار چھوڑو اپنا پڑھے تب ہی مجلس ہوگی. تب بندہ پکھرواں کو پڑھے تو بھی مجلس ہی ہوتی ہے. دیکھنا ایک چاہیے تھا کہ بطول کی دیتے راضی ہے. ہاں حق ادا کرتا ہے. شاید اس لیے 2 منٹ کی بات ختم ہوگی. شاید علی نے اس لیے کہا میں کامیاب ہو گیا کہ سرکار کو خلافت ملی. لفظ سنیں گے سرکار کو خلافت ملی. ایک لفظ کہنے لگے پیغمبر کے بعد کسی بندے نے علی بادشاہ سے کہا مولا ان لوگوں نے آپ سے خلافت چھین لی. سرکار خاموش رہے چپ کر. پھر اس بندے نے کہا اے بندے چھیڑ دے. کچھ بندے چھیڑ دے. اسے دوسری مرتبہ کہا سرکار آپ سے دعا فرمایا ہے خلافت چھڑ گئی. سرکار نے کہا مجمع کی طرف منہ کر کے سوال پھر دہراؤ. میں ہاتھ دوں گی دوڑے بھی. تیسری مرتبہ وہ طرف اس نے مجمع کی طرف منہ کر کے کہا نا مولا آپ سے خلافت چھین لی ہے. مولا نے مسکرا کے فرمایا تم جو کہہ رہے ہو بار بار خلافت چھن گئی خلافت چھن گئی خلافت چھن گئی بتاؤ تو صحیح کیا ان لوگوں کے ہاتھ عرش تک پہنچ گئے؟ کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں. میں بھی کھلوتا تسی بھی اتنے ہی ہو. کیا ان کے ہاتھ عرش تک پہنچ گئے؟ اللہ کرے جملہ سمجھ لو تو جانا مکمل ہو جائے. کیا ان کے ہاتھ عرش تک پہنچ گئے؟ رب العزت کی قسم ہے عرش کا کلمہ کہہ کے علی نے فیصلہ کر دیا ہے خلیفہ آدم ہو یا علی عرش پہ بنتا ہے فرش پہ نہیں بنتا. ہاتھ اونچا کر کے بولا ہے علی. دعا مانگا کرو عید کے قریب کسی کی بیٹی یتیم نہ ایام آزا ذاکران نے 10 محرم تو کاٹنے کائنات کا اول مظلوم علی ابن ابی طالب. اٹھائیں سرکار کی زیارت ایمانداری سے بات کرنے کا عادی ہوں.
اللہ کی ہائے قبول فرمائے. میں روایت پڑھنا روزے نہ جنہیں ایمان رکھ دیو میں روایت پڑھے روزہ غلط روایت پڑھے روزہ باطل ہوتا انہیں ہائے نہ آئے دکھ لگے دا. ممبر دی عزت دی قسم پہلا مظلوم علی ہے. کرو تسی علماء سوال پہلا علی مظلوم کیویں ہاتھ بندی کھلوتا پورا سال شبیر دا ماتم کر دے ہو آج علی دا ماتم کر کے جائے زینب پردے جبے دی پئی میرے پیو نو کون کون پر چاڑا ہے میرے پیو دا کون کون مارا. میں بسم اللہ کر رہا ہائے کر کے رونا لے اللہ تمہیں ہائے قبول فرمائے. امام حسین کے پردے آزاد فرمائے اول مظلوم اختر علی ہے. دعا فرمایا جے پہلا جگہ تو فعل مظلوم علی ہے. کرو سوال قاضی بار بار جب پیاہ ہے پہلا مظلوم علی پہلا مظلوم علی بڑا مظلوم ہے شبیر. لیکن یاد رکھنا شبیر کے سامنے شبیر کی زندگی میں کسی نے سکینہ کو نہیں مارا. بڑا امیر بندے نے سہائے نہیں کی تھی شبیر کی زندگی میں ہاتھ سینہ تو مار سکتے ہیں نا کسی سکینہ کو نہیں مارا. علی وہ مظلوم ہے جنہیں سامنے لوگاں بطول کو تماچے مارے رو رو کے دیئے یا علی کو بس لگ جائے اللہ میرا پہلو زخمی ہو. اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرماوے. امام حسین تو راضی ہو جائے پہلا مظلوم میں راضی ہے پہلا مظلوم علی ابن ابی طالب. علامہ فرماتے ہیں جب بطول کو لوگوں نے مارا نا علی جنت البقیع کی ٹوٹی دیوار پہ بیٹھ کے رو رو کے اپنے ہاتھوں کو دیکھ کے کہتے تھے اے ہاتھ کی سلامت آن تو بطول مریضی رہ گئے. بڑا امیر بدل سہائے تھی کی تھی. چلو میں لفظ بدل کے آخنا میرے استاد المکرم اللہ مقام ہو بنور اللہ مرکز ہو وہ جملہ کہا کرتے تھے ممبر دی عزت دی قسم جملہ نہیں کہ مصیب کا پہاڑ ہے وہ فرماندے سن جس بطول دا بھائی کوئی نہیں. سارے ہائی کر جملہ مکمل کرانا جس بطول دا بسم اللہ کرا ویر کوئی نہیں. اس گل دا پتہ بریام پیڑا نو میں جنہ دن نہیں آج دے دن نزد کا مالک سارے نو دے روندی چری بطول کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوتا. وہ فرماتے جس بطول دا بھائی نہیں سی نا ہر مومن دا ہاتھ سینت چاہیے میرو جس بطول کا بھائی نہیں تھا نا انہوں لوگا گھار آکے مارے ہیں تو وہ پٹ گیا دے سن جس زینب کے 18 گئی تھے انہوں لوگا ہر چوک جمارے ہیں ہر بازار جمارے. مرحبا مرحبا مرحبا. امام حسین آپ کا رونا قبول فرمائے اللہ آپ کو عزت و شرف عطا فرمائے. ایک لفظ اور مصیبت کا کہنا ہے مجلس مکمل ہوگی. بڑا مارا مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو. آپ زیارات پہ پر گئے ہیں نا میری تائید کیجئے گا نہیں کہ ممبر تے کھلو کی دعا پہ مگنا اللہ تعالیٰ سارے زیارات لے دعا مگیا کرو سارے امینہ کے دعا مگیا کرو جتھے سوکھا وقت گزریا ہوئے اللہ اوکھا ہو کے اتھے کوئی نہ سارے لفظ سنیا اوکھا ہو کے کوئی نہ آوے. بابا جی سید ریاض حسین شاہ صاحب ردوان آل اللہ مقام و نور اللہ مرکز وہ رو کے جملان دے سن کہہ دینا وہ جملہ رو کے فرمان دے سن فرمان دے کوفہ کے بازار میں علی کی بیٹی رو کے کہتی تھی پاوے کیڑی گڑی لے جو ایس گڑی نہ کھڑے اے میری بیٹی گڑی لے. اتھے میں قرآن پڑھا دی رہ گیا اتھے دیاں بیویاں میری آواگے بنے. اللہ کو نہائی قبول فرماوے. علی بادشاہ کے روزے کے ساتھ جو بندے زیارات پہ یہ میری تائید کیجئے گا ایک مسجد ہے جس کا نام مقام راس الحسین. اس مسجد دا وہ مسجد بن گئی ہے اس زمانے دے وچ اتھے شبیر دا سر رکھے سانڈے وہ مسجد شبیر امام علیہ السلام دے روزے تو اتنی دور ہے جتنا اتھوں تسی کہہ لو کہ سڑک زیادہ دور نہیں 2-4 منٹ پیدل لگ دینے. ایک رات علی کی بیٹیاں وہاں پہ رکی ہیں لفظ سنے دہائے کرے ایک رات اتھے رکیاں. علامہ فرماتے ہیں ادھی راتی زینب علیہ کیا کلثوم اٹھ آج بابے نو بلائیے تو صحیح نہ آگے کوڑ آگئی ہے میں آخ بابے نو آکے مل جاوے رب العزت قسم بیبیاں دے اتنے مائنڈ بتے نے دل تو کجھے منو معاف کرے. علامہ فرماتے ہیں شمر تازیانہ لے کے آیا تھا آنکھ لگا چپ کر جو علی دیاں دیاں تو اڈتے ظلم میں خیر کر رہے. مرحبا مرحبا. امام حسین تو اڈتے راضی ہوئے کوئی بیٹی عید کے قریب یتیم نہ ہو. ایک کو لفظ واسطے محنت کی تھی وہ ہون آخرت بات ختم ہو گئی ہے. علامہ فرماتے ہیں جب علی کو ضرب لگی نا تفصیل میں آخر میں پڑھے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں جب علی کو ضرب لگی نا
تو عالیہ نے سنا کہ میرے باپا کو ضرب لگی تڑپ کی بی بی سارے بھی مسجد چک کے گھر لے اوڑ گئے نا دروازے دے بوئے تے آئے اے وہ لفظ اس واسطے میرے لگی تھی حسین میرے حصے دا ہو گئے مارن مقصد نہیں توڑے دل قبر حسین ہائے ہو گئی ہے جب علی کو اٹھا کے دروازے پہ آئے نا علی فرمایا عباس حسن حسین حنفیہ مینو رکھو فرمایا بابا چک کے اندر لے جانے ہوئے شیعہ دہائے نہ کرے علی رو کے فرمایا نہیں میں پیدل ٹور کے گھر جانا چاہنا میں اپنے قدمت ٹور کے جانا چاہنا رو کے حسن نے پوچھا بابا کیوں ٹور کے جانا چاہنے ہو ہم اٹھا کے لے جاتے ہیں نا ہوئے شیعہ دہائے نہ کرے ممبر دی عزت کی قسم اچھا رو کے علی نے فرمایا اگر تسی مینو چک کے لائے گے نا زینب ویکھ لیا تو مرن تو پہلا مر جائے گی میں کہتا جڑی پیو دا زخم برداشت نہیں کر دی اللہ جانے 70 قدم دے کھلو کے اندری نہ مار اترے دی نہ تسائے